سلامتی ہے، سلامتی ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی نہ کوئی ہمسر۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ زنمن آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ میں آج اس خوبصورت سی بزم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دور چاہے کوئی سا بھی ہو، وفا کی ایک قیمت ہوتی ہے، ایک قدرت ہوتی ہے، اور دور چاہے کوئی سا بھی ہو، وفا قحط آمیز ہوتی ہے، قلت میں ہوتی ہے۔ نہیں معلوم کہ آپ کو آج تک وفا ملی یا نہیں ملی، مگر تاریخ کا مطالعہ کرنے کے بعد اگر مجھ سے کوئی کہے کہ کسی شعبے، کسی خاص حصے میں آپ وفاداروں کو گنوائیں تو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، مگر میں آج ان وفاداروں کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جنہوں نے وفا کا کیا ہوا ایک ایک وعدہ نبھایا اور اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ حضرت علامہ اقبال کے اس خیال میں ایک پل کے لیے قدم رکھوں گا کہ آپ فرما رہے ہیں، گراں جو مجھ پہ ہنگامہ زمانہ ہوا، زمیں سے باندھ کے رختے سفر روانہ ہوا، فرشتے بزم رسالت میں لے گئے مجھ کو، حضور آیا رحمت میں لے گئے مجھ کو، کہا حضور نے اے اندلیب باغ حجاز، کلی کلی ہے تیری گرمی نوا سے گداز، نکل کے بزم جہاں سے برنگ و بو آیا، ہمارے واسطے کیا تحفہ لے کے تو آیا۔ تو حضرت اقبال نے جو بے شک تحفہ پیش کیا وہ خوبصورت اور عمدہ اور معیاری تھا، وہ تھا وفا کا تحفہ۔ حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی، تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی، ہزار لالا و گل ہیں ریاض ہستی میں، وفا کی جس میں ہو بو وہ کلی نہیں ملتی، مگر میں نظر کو ایک آبگینہ لایا ہوں، جو چیز اس میں ہے وہ جنت میں بھی نہیں ملتی۔ میں تضمیم کر کے کہوں گا، جھلکتی ہے تیری امت کی آبرو اس میں، کربلا کے شہداء کا ہے لہو اس میں۔ میں آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علماء کرام کو۔ سب سے پہلے میرے مہمان ہیں، آپ ہمیشہ گفتگو فرماتے ہیں تو ایک افتخار بلند ہوتا ہے، ہمیں ناز ہوتا ہے کہ امت محمدی میں، آج بھی امت مسلمہ میں ایسے لوگ ہیں جو فصاحت کے ساتھ، بلاغت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ مفتی ارشاد سعیدی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا آج کے دوسرے مہمان کو، مجھے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے، یہ پہلا ایسا موقع ہے کہ ان کے ساتھ گفتگو کرنے کا مجھے ایک غنیمت اور موقع ملا ہے۔ مجھے بڑا یقین اور اعتماد ہے آپ اس وقت شعبہ تدریس سے آشنا اور واقف و وابستہ ہیں، اور اس کے علاوہ بھی دینیات کو سمجھتے ہیں، دین حق کی سربلندی کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ سید حسن رضا نقوی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اپنے تیسرے مہمان کو۔ مجھے جب علم کی حدت میسر آئی ہے، بڑی ہی امید کے ساتھ میں نے ان سے سوال کیا اور ہمیشہ مجھے مطمئن کیا۔ بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، خوش اخلاق بھی ہیں، خوش رویہ بھی ہیں، خوش مزاج بھی ہیں اور خوش ایمان بھی ہیں۔ مفتی نوید عباسی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز ہوا چاہتا ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں، حضور والا حضرت امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ نے اپنے اصحاب کو منتخب فرمایا تھا یا یوں ہی چلتے پھرتے جس طرح مسافر مل جاتے ہیں مسافر کو، اتنے عمدہ اصحاب کیسے ملے؟ کیا وفا، کیا شان، کیا معیار؟ دیکھیے، آپ نے منتخب فرمایا تھا، اس کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ خود قدرت نے ہی منتخب فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ سفر ایسا عظیم تھا، یہ رفاقت بھی عظیم تھی، یہ صحبت بھی عظیم تھی۔ اس وجہ سے جن ہستیوں کو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وفا کرنے کا یہ اعزاز نصیب ہوا، میں سمجھتا ہوں ان کا انتخاب تو انتخاب الہی تھا۔ واہ واہ، سبحان اللہ کی طرف سے ان کو اس سعادت کے لیے منتخب فرمایا گیا تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ نے بھی اپنے خاندان کے افراد کو تو ساتھ لیا، لیکن راستے میں اور بھی بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ ملتے چلے گئے۔ جب ہم شہدائے کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو عام طور پر معروف عدد جو ہمیں سننے پڑھنے کو ملتا ہے، کہنے کو، وہ ہے 72، 72 کا، لیکن اگر کچھ دیگر اعداد کو بھی دیکھا جائے، ملایا جائے، تو بعض روایات کے مطابق یہ عدد 140 تک پہنچتا ہے، 136 تک بھی پہنچتا ہے۔ اس میں کچھ معروف لوگ ہیں، کچھ غیر معروف لوگ ہیں، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانیں پیش کر دیں راستے میں، لیکن 72 کا عدد معروف عدد ہے یوم عاشور کی شہادتوں کے تناظر میں، کہ خاص اس دن میں 10 محرم الحرام میں جو شہادتیں ہوئیں، تو وہ معروف عدد
72 का मिलता है। सही। अब ये जो इमाम अली मुकाम रदिल्लाहु ताला अन्हु व अलैहिस्सलाम आपके असहाब हैं, इस इंतखाब हैं, इसको अगर देखिए तो इसमें सबसे पहले तो गालिब अदद जो है वो तो फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी आले मुबारक का है। सुभान अल्लाह। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आले मुबारक या बनु हाशिम उसे कहें तो उनके अगर देखा जाए तो 18 जवान बनी हाशिम के अल्लाह अकबर। वो अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। और अगर कुछ जो दूसरे नाम भी आए हैं उनको अगर मिला के कहा जाए तो फिर 25 का अदद आता है। अच्छा। कि 25 जवान बनी हाशिम के जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। और ये जो बनु हाशिम के सारे जवान थे ये थे कौन? अली की औलाद है, जी। फिर इमाम हुसैन की औलाद है, फिर इमाम हसन मुज्तबा की औलाद है, फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र यानी हज़रत ज़ैनब की औलाद है, हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील की औलाद है। अब इन सब को मिलाया जाए तो ये हज़रत अबू तालिब का ही ख़ानदान है जो मैदान करबला के अंदर वफ़ा करता हुआ नज़र आ रहा है दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल में से, आपकी इतरत में से, बनु हाशिम में से ये जो अफराद हैं, ये मुक़द्दस हस्तियाँ हैं जिन्होंने इमाम अली मुकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जाम शहादत नोश किया। इसकी चूँकि आपके इंट्रो का जो मरकज़ और महवर था वो वफ़ा था, तो मैंने उसी से ये चाहता हूँ कि इसको रिलेट कर दूँ जी। कि देखिए वफ़ा का नुक्ता कमाल ये है कि इमाम अली मुकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु करबला के अंदर आखिरी शहीद हैं। इसका क्या मतलब है कि हर एक ने जान कुर्बान की है इमाम हुसैन पर। अल्लाह अकबर। और इमाम हुसैन ने जान कुर्बान की है दीन मुस्तफ़ा। हाय हाय हाय, सुभान यानी अल्लाह। वो सारे के सारे गोया उनका जज्बा ये था, और पढ़ने से उनके अल्फाज पढ़ें बेशक, और रोंगटे खड़े हो जाएं, ईमान ताज़ा हो जाए, रूह को ताजगी मिले उनके कलिमात पढ़ के। जब जब इमाम अली मुकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम आपने फरमाया कि मैं जाना चाहता हूँ, आगे 5 आ जाते हैं, 10 आ जाते हैं, हर कोई कहता है मुझे भेजिए, मुझे भेजिए, मुझे भेजिए। तो आप उस तरह आपके लिए इंतखाब करना मुश्किल हो जाता है कि उसके शौक़ को देखें तो पहले इसका हक बनता है, इसके शौक़ को देखें तो पहले इनका हक बनता है। हत्ता कि जब सभी शहीद हो गए, इमाम अली मुकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत हुई, तो गोया सब शहीद हुए इमाम अली मुकाम की मोहब्बत और वफ़ा में, और आपने जान का नजराना पेश किया है मुस्तफ़ा की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भाई खूबसूरत तरीन लामा साहब, ये भी मैं जानना चाहूँगा आपसे, और ये सवाल इसी नौइयत का है कि हज़रत मौलाए कायनात के फ़र्जंद नेक हज़रत इमाम हुसैन की रकाब में आपके असहाब जो शामिल हैं, ऐसे भी लोग हैं जो उस वक्त मक्के से करबला तक नहीं आए बल्कि कूफे से बुलवाए गए हैं या लश्कर यजीद से शामिल हुए हैं। इनकी तादाद कितनी है और ये कौन लोग हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, चूँकि सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना से निकलते हैं, फिर 4 माह मक्का में तशरीफ़ फरमा होते हैं, तो इत्तला रसानी का जो काम इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंजाम देते हैं, जो तबयीन करते हैं, जो तबलीग करते हैं, और चूँकि इमाम का काम ही हिदायत है, कुरान फरमाता है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना। इमाम वो होता है जो हिदायत करता है। या पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदुश्शुहदा के बारे में ख़ास तौर पर फरमाया कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतु नजातिन, कि हुसैन हिदायत का चराग है, हुसैन नजात की कश्ती है। लिहाजा इमाम हिदायत करता है। इमाम बार बार ये बताना चाह रहे हैं कि यजीद कौन है और मैं कौन हूँ। मदीना से निकलते हैं, मक्का में 4 माह बताते हैं, फिर रस्ते में बताते हैं। लिहाजा चूँकि ये जो इमाम की सदा है ये इंसानी फितरत से हम आहंग है, जो पाकीज़गी की तरफ एक सदा है, जो वफ़ा की तरफ, हया की तरफ, सआदत इंसानी की तरफ, जो इंसान को जुल्म व जोर से दूर करती है, जो इंसान को फ़िस्क़ व फ़ुजूर से दूर करती है। इमाम के मद्दे मुकाबिल जो कुछ नज़र आ रहा था, तो चूँकि ये इंसान की फ़ितरत के हम आहंग एक सदा थी, तो जिस इंसान की भी फितरत पाकीज़ा थी, चाहे वो मक्के में था, चाहे वो मदीना में था, चाहे वो कूफा में था, जहाँ पर भी पाकीज़ा फितरत इंसान मौजूद था, उसकी फितरत ने, उसके ज़मीर ने, उसके विजदान ने उसे कहा कि ये जो सदा सुनाई दे रही है इस पर तुम्हारा लब्बैक कहना ज़रूरी है। लिहाजा यही वजह है कि आप देखते हैं कि सैयदुश्शुहदा के असहाब में वो साथी भी हैं जो कूफा से आए हैं, जैसे हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर, हज़रत मुस्लिम इब्न औसजा, वो असहाब भी हैं जो मक्का से साथ चल रहे हैं। बहुत से साथी ऐसे हैं जो रस्ते में साथ मिल रहे हैं। अच्छा। इमाम हर जगह पे तबलीग कर रहे हैं, और
امام کیوں تبلیغ کر رہے ہیں، کیوں ساتھ ملا رہے ہیں؟ کیونکہ امام چاہتے ہیں کہ یہ کمال کی معراج تک پہنچ جائیں، یہ سعادت انسانی تک پہنچ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہ جاتے ہیں تو ایک خیمے کو دیکھتے ہیں اور اپنے قافلے کو روکتے ہیں اور وہاں جاتے ہیں اور اس شخص سے ہم کلام ہوتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ میں اس طرح سے جا رہا ہوں کوفہ کی طرف، آؤ میری ہمراہی کرو۔ امام جتنا اسے اس چیز پہ آمادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ آمادہ نہیں ہوتا، اور بالآخر جب امام نکلنے لگتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ اے فرزند رسول ابن رسول اللہ، میں تو نہیں آ سکتا، لیکن آپ یہ میرا گھوڑا لے جائیے، بہت اچھی نسل کا گھوڑا ہے، میری تلوار لے جائیے، یہ ساز و سامان لے جائیے۔ تو چونکہ وہ یہ فکر کر رہا تھا کہ سید الشہداء اسے اپنی مدد کے لیے بلا رہے ہیں، جبکہ سید الشہداء اسے اس کے کمال تک پہنچنے کے لیے بلا رہے تھے، تو سید الشہداء نے فرمایا کہ مجھے تمہارے گھوڑے اور تلوار کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تمہاری ضرورت ہے، وہ بھی اس لیے نہیں کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے، بلکہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ تم امام بروقت کا، امام برحق کا ساتھ دو۔ ماشاءاللہ۔ لہٰذا امام کے قافلے میں ساری جگہوں سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس صدائے فطرت پہ لبیک کہنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہو نہیں سکتا کہ آپ کہیں کہ کسی ایک شہر میں ایسے لوگ موجود ہوں گے جو حق کے لیے، دینی امنگوں کے لیے، دینی ویلیوز کے لیے صدا پہ لبیک کہیں گے، یا کسی ایک شہر میں سارے ایسے لوگ ہوں گے جو ظلم اور باطل کے طرفدار ہوں گے یا باطل کا ساتھ دیں گے۔ لہٰذا ہر جگہ پر ایسے لوگ چونکہ موجود تھے جن کی فطرت پاکیزہ تھی، امام کی صدا جہاں پہ بھی سنی گئی اور جہاں پر بھی اپنی فطرت سے ہمانگ پایا اس صدا کو، اس ہدایت کے نور کو دیکھا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی سبحان ہمراہی۔ اللہ۔ شاید اس لیے آپ نے انتخاب بھی حج کے دنوں کا کیا کہ دنیا بھر سے لوگ جمع ہوتے ہیں بیت اللہ شریف کے پاس، اور مختلف علاقوں سے، مختلف قومیتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں پر آتے ہیں، اور کیا عمدہ فیصلہ آپ کا تھا۔ میں اصحاب جناب امام حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، انہی کا ذکر فرما رہے ہیں ہم لوگ، اور یہاں پہ گفتگو بھی آپ ہی کے حوالے سے ہو رہی ہے۔ ہم لوٹ کر آئیں گے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، اس کے بعد مفتی نوید عباسی صاحب سے کچھ سوالات اصحاب امام حسین کے حوالے سے ہوں گے۔ الف لام میم میں آپ کا انتظار ہے۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ عزیزان من، میں اصحاب امام حسین جو باوفا بھی ہیں، با کردار بھی ہیں، اور سب سے بہترین بات یہ ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ لینے والے لوگ ہیں۔ ہمیں سے اکثر لوگ فیصلہ بھی صحیح لیتے ہیں مگر وقت صحیح نہیں ہوتا، وقت بعض اوقات صحیح ہوتا ہے تو فیصلہ صحیح نہیں ہوتا، مگر یہ خوبصورت سا کمبینیشن آپ کو کربلا میں نظر آئے گا۔ منتخب اور پھر انتخاب بھی، جیسے کہ مفتی ارشاد سیدھی صاحب نے فرمایا کہ خود حق تعالیٰ نے ان کا انتخاب فرمایا، اور یہ وہ روحیں ہیں جنہوں نے لبیک کہا ہے ہر وقت، ہر دور میں، جہاں جہاں ظلم کھڑا ہوا ہے، اسی کی مخالفت میں جب من جانب خدا کوئی بھیجا گیا ہے تو انہوں نے حمایت فرمائی ہے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، جب ہم اصحاب امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں تو ان میں غالباً یہ وہی لوگ ہیں نا، کسی نہ کسی انداز سے صحابی رسول ہیں اگر کوئی ہے، اور یقیناً آپ وضاحت فرمائیں گے، یا پھر کوئی تابعین میں سے ہے کہ جس نے صحابی کی زیارت کی، یعنی یہ چنیدہ لوگ ہیں، منفرد لوگ ہیں، ان میں سے کوئی فقیہ ہے، کوئی جری ہے، یہ زمانہ پیغمبر سے بہت قریب لوگ ہیں۔ ان میں کن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے اور یہ کون لوگ ہیں؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ محرم الحرام کے ان لمحات میں آپ کو، آپ کے چینل کو خراج تحسین اس اعتبار سے پیش کروں گا کہ حضرت سید الشہداء کا تذکرہ اور خاندان بنو ہاشم کا تذکرہ جو وہاں موجود تھے وہ تو ہوتا ہی ہے، اور بہت زیادہ کر کے وہ جو حضرت حور کا ذکر ہے وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم بدری صحابہ کو بھول جاتے ہیں جو بدری صحابی کربلا میں شریک تھے۔ واہ واہ۔ الاستیاب نے اور دیگر کتابوں نے ایک روایت نقل کی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید کیا جائے تو اس وقت جس کو موقع ملے وہ اس کی مدد کرے، اس کے ساتھ موجود ہو جائے۔ تو انس بن حارث، یہ تاریخ لکھتی ہے اور اسماء الرجال نے لکھا ہے کہ یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شریک تھے، حنین میں بھی شریک تھے، اللہ اکبر۔ اور انہیں جس لمحے یہ موقع ملا تو یہ سید الشہداء اس وقت جب یہ کوفہ میں موجود تھے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں کسی کا ساتھ نہیں دوں گا۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین سے ملاقات کی اور گفتگو سنی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دوں گا۔ اور اویس بھائی، قابل توجہ اور قابل غور بات یہ ہے، راوی لکھتا ہے کہ
جس وقت یہ حضرت امام حسین کی طرف سے اجازت طلب کر کے 10 محرم لڑنے کے لیے گئے تو ان کا سر جھکا ہوا زمین سے لگ رہا تھا۔ اس بڑھاپے کے عالم میں نبی علیہ السلام کے اس بزرگ صحابی نے حضور کے فرزند سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی خاطر اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کر کے مرتبہ شہادت پایا۔ یعنی ان ظالموں نے اس بدری صحابی کا بھی کوئی خیال نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مسلم بن کثیر اور بعض روایات میں اسلم بن کثیر کا تذکرہ ہے، یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہو چکا، اور کئی لوگ ہیں۔ یاد رکھیے اصحاب حسین جب ہم کہتے ہیں تو کسی کی توجہ اس طرف نہ جائے، وہ اصحاب حسین کی صف میں اصحاب پیغمبر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اصحاب پیغمبر کیوں نہ موجود ہوں؟ حضور نے خود فرما دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو وہ تو یہ جانتے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ امام حسین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس لیے ان اصحاب پیغمبر نے، اور اس وقت روایات کے مطابق 2-3 ہی بدری صحابہ موجود تھے، اور ان میں سے 2 لوگ جو ہے وہ حضرت امام حسین پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، اور ایک کو اگر موقع نہ ملا اور وہ نہیں پہنچ سکے اپنے بیماری کے سبب تو ان کا معاملہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ بدر کو گزرے ہوئے کافی عرصہ بیت چکا تھا۔ 61 سن تو ہجری ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ السابقون الاولون کے در کھڑے ہیں، وہ کبھی آپ کو حضرت علی کی صف میں نظر آئیں گے، عمار یاسر کی صورت میں، تو آج امام حسین کے ساتھ بھی وہ لوگ آپ کو نظر آئیں گے، یا پھر ان اصحاب کی صحیح تربیت یافتہ اولاد جنہوں نے اپنی اولاد کو یہ تربیت کی ہے کہ ہم نے حضور کی اولاد کو ہر حال میں ترجیح دینی ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بخاری میں لکھا ہے، اور جناب خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ہمارے ماں باپ ان پر قربان، وہ یہ اعلان کرتے ہوئے پائے گئے، ان کے یہ جملے موجود ہیں کہ مجھے ہر لحاظ سے اپنے گھر والوں سے زیادہ حضور کے گھر والے پیارے ہیں۔ تو وہ کون ہیں حضور کے گھر والے؟ وہ حسن ہے، وہ حسین ہے۔ تو ان کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے، اور یہ تذکرہ بہت کم ہوتا ہے، آج آپ نے کیا ہے۔ میں بار دیگر اس پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ یہ جو 29 یا 31 لوگ ہیں، جن میں سے تقریباً 17 صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اور باقی جو ہے وہ تابعین ہیں، اور کربلا میں سارے تابعین ہیں، اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ یعنی حسین کی صحابیت پر کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حسین جیسا عظیم المرتبت صحابی رسول، اس کی اقتداء میں نمازیں پڑھنے والے، حسین کے چہرے کو دیکھ کر شہادت کو گلے لگانے والے کیا تابعی نہیں ہوں گے؟ سب کے سب تابعی ہیں، یہ تو اتفاقی بات ہے۔ لیکن ان میں اصحاب پیغمبر بھی ہیں، ان میں حضرت علی کے ساتھی بھی ہیں، اور ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ظلم جبر جتنا زیادہ زوروں پر آ جائے، کیا بات ہے، لیکن ہم بھلے جسمانی طور پر کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور نہیں ہوا، کیونکہ ایمان ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کی جان حسین ہے، اور حسین کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدر والے ہیں، حالانکہ ان کے لیے اویس ربانی صاحب جنت کا وعدہ ہو چکا ہے، نص موجود ہے، نص موجود ہے کہ بدری اس کے بعد جو چاہیں کریں اللہ نے جنت ان پر لازم کر دی ہے۔ اس کے باوجود بدریوں کو جب یہ اجازت مل گئی کسی جنگ میں شرکت نہ کریں، کیونکہ وہ لوگ متبرک ہیں سوائے وہ یمامہ کی جنگ کے، لیکن وہ بدری یہ کہتے ہیں ہم نے حسین کا ساتھ دینا۔ پتہ چلا حسین کا ساتھ دینا ایسا عمل ہے گویا رسول کا ساتھ دینا ہے۔ انہوں نے حسین علیہ السلام سے وفا کی ہے۔ ہم ان وفادار لوگوں کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ الستو بربکم سے پاک روحیں چلی آ رہی ہیں جو ہمیشہ وفادار ہیں، اور نہ صرف یہ کہ پیغمبر سے بلکہ پیغمبر کے ہر فرزند سے، پیغمبر کے ہر بزا سے۔ میں مفتی صاحب اسی کے ایک حصے کو آپ سے استفسار کی صورت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت حبیب ابن مظاہر کوفہ میں رہتے ہیں، فقیہ ہیں، عالم ہیں، یہ کیسے چلے آئے؟ امام حسین نے ان کو کیا لکھا اور کیا پڑھا انہوں نے، اور کن حالات کے انہوں نے سامنا کیا؟ یہ بھی بڑے مرتبے پہ ہیں، گویا صحابی رسول ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ دیکھیے بہت ساری بنیادی باتیں ہو گئی ہیں اس ضمن میں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ مدینہ سے نکلے یا آپ مکہ سے نکلے تو آپ اعلان جنگ کر کے نہیں نکلے، یہ سب سے پہلی اور بنیادی بات ہے۔ اگر کوئی سوچتا ہے
کہ صحابہ کرام اتنے سارے جو حج پہ آئے ہوئے تھے وہ ساتھ کیوں نہیں چل پڑے؟ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان جنگ نہیں فرمایا، صحیح، اور یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امن پسندی کی طرف سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ نے نہ ہتھیار جمع کیے، نہ سواریاں جمع کی، نہ جنگجو جمع کیے، بلکہ آپ تو جا رہے تھے اپنے اس فرض کو نبھانے کے لیے جس کا مطالبہ اہل کوفہ کر چکے تھے۔ تو اگرچہ آپ سینیریو کو تو دیکھ رہے تھے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے، لیکن اتنا جلدی ہو جائے گا اور راستے میں ہو جائے گا، اس کی تیاری آپ نے نہیں فرمائی تھی۔ اگر آپ اس کی تیاری سے نکلے ہوتے تو پھر یقیناً بہت سارے صحابہ کرام بھی آپ کے ساتھ ہوتے۔ اس وجہ سے آپ نے سفر کیا، اور آپ پہنچتے ہیں تو آپ کے ساتھ صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ ہیں اور اپنے خاندان کے لوگ بھی ہیں، اور تابعین تو جیسا قبلہ مفتی صاحب نے فرمایا، تابعی تو وہی ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی حالت ایمان میں، اور اگر اس سے پہلے کوئی تابعی نہیں بھی تھا تو جب امام حسین کی زیارت کر لی تو تابعی تو ہو گئے۔ تو تابعین تو وہ سارے تھے۔ حبیب ابن مظاہر اتنے عظیم فقی، اتنے عظیم عالم، اور اہل بیت اطہار کی محبت رکھنے والے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کو کتنا عرصہ رفاقت رہی، صحبت رہی، اور ان سے انہوں نے فیض پایا، دینی ظاہری علوم کا بھی، باطنی علوم کا بھی، اور وہ ان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ عازم سفر ہوئے ہیں، تو گویا کہ کچھ وہ لوگ تھے جو اتنی دانش، بینش اور بصیرت رکھنے والے تھے کہ وہ آنے والے حالات کو پہلے سے پکچرائز کر رہے تھے۔ تو حضرت حبیب ابن مظاہر بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جب انہیں پتہ چلا کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کا ارادہ ہے اور آپ آ رہے ہیں، تو پھر وہ بھی چلے آئے، کیونکہ انہیں تھا اندازہ کہ ایسا ہو سکتا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہ ہوں۔ اچھا، ایسے اور بھی بہت سارے نام ہمیں ملتے ہیں کہ جو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلتے گئے، لیکن آپ نے کسی کو جنگ کے ارادے سے نہیں بلایا۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ آخری رات بھی آپ چراغ بجھا دیتے ہیں، بھئی یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کا تمہارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی جانا چاہے تو ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے۔ مگر جب چراغ دوبارہ جلتا ہے تو سارے لوگ اسی طرح موجود ہیں، کیونکہ وہ تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، اور انہی کو ہی حق سمجھتے تھے، تو حق کو چھوڑ کر وہ کہاں جاتے۔ اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جتنے لوگوں نے قربانیاں دیں، اگرچہ اس میں غالب قربانی آپ کے خاندان کی ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے اور تابعین میں سے جن کو یہ سعادت ملی وہ ہوئے۔ اگر آپ نے جنگ کا ارادہ کیا ہوتا تو یقیناً پھر یہ لشکر کئی گنا بڑا ہوتا، اور اگر یہ لشکر کئی گنا بڑا ہوتا اور بڑا لشکر ایک بڑے لشکر کے سامنے کھڑا ہوتا تو شاید آج تاریخ اسے اس تناظر میں نہ دیکھتی کہ جتنا یہ چنیدہ لشکر ہزاروں کے لشکر کے سامنے استقامت کا پہاڑ بن کے کھڑا تھا، تو یہ استقامت کو معراج نصیب ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کی اس بات سے اور تمام ہی باتوں سے اتفاق کرتے ہوئے ایک ذرا سا حصہ نکال کے ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، مگر سوچ رہا ہوں کہ اگر سید الشہداء نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، ارادہ نہیں کیا، گویا جنگ کے علاوہ کیا کیفیت ہو سکتی ہے؟ امن، تبلیغ دین، ہدایت، اس کے لیے بھی لوگوں کا ساتھ دینا اور ساتھ چلنا بڑا ضروری ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک زمانے میں اسی پاکستان میں ڈاکٹر طاہر القادری نے بڑا اعلان کیا، گویا جنگ کا اعلان نہیں تھا، مگر جانے والے نکل آئے، روڈوں پہ جمع ہو گئے، اور وہ بھی ایک کیفیت تھی۔ یہ ضروری ہے کہ کسی کا ساتھ دیا جائے۔ ساتھ کیسے دیا اصحاب نے، اس پہ بات ہوگی۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ الف لام میم میں خوش آمدید۔ آج ہم سلام پیش کر رہے ہیں آل جعفر پہ، آل طالب پہ، اور اس سے زیادہ آگے جا کے ہم کہتے ہیں کہ ہماری سیرتوں میں کردار وہی ہونا چاہیے، چاہے کوئی سا بھی دور ہو۔ ہمیں آج اس بات پہ افتخار ہے کہ جو سعادات کے ساتھ جڑ گیا، اس زمانے میں سید الشہداء کے ساتھ رہا، اس نے نجات پا لی۔ تاریخ کے وہ گمنام لوگ جو کسی نہ کسی صفحے پہ شاید موجود ہوں، کوئی یاد نہیں کرتا، مگر یاد کرتے ہیں ان 72 کو کہ جو نکلے راہ حق میں، قربان ہو گئے، اور خدا کا وعدہ سچا ثابت ہوا کہ شہید کبھی نہیں مرتا۔ آج تاریخ 1400 سال بعد بھی دوہرا کے بتا رہی ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کو رزق بھی مل رہا ہے، اور یہ رزق کے ذکر ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں۔ یقیناً علامہ صاحب، میں ان اصحاب کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں، کہیں میں تاریخ کے دامن سے وہ ہیرے چرائے بغیر نہ چلا جاؤں، کہ جو حضرت امام حسین سے
محبت بھی رکھتے ہیں, الفت بھی رکھتے ہیں, مگر چھوٹے ہیں, کم عمر ہیں, گویا کوئی نصرانی ہے, کوئی مسیحی ہے, کوئی اس کے علاوہ دیگر ہے, یہ شامل کیسے ہوئے؟ ان میں سے کسی کا ذکر فرمائیں. دیکھیے آپ کے اس سوال سے پہلے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سید الشہداء جب اٹھتے ہیں مدینے میں, جب بیعت کا مطالبہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثلا, یا اگلے دن جب گلی میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو فرماتے ہیں کہ انی سمعت رسول اللہ یقول, میں نے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ من رآ سلطانا جائرا, جو کسی بھی ظالم بادشاہ کو دیکھے جو حلال خدا کو حرام کر رہا ہو, حرام خدا کو حلال کر رہا ہو, فلم یغیر علیہ بفعل ولا قول, اور نہ اس کے خلاف گفتار سے اور نہ اپنی رفتار سے عملی کوئی اقدام کرے اس کے خلاف, کان حقا علی اللہ ان یدخلہ مدخلا, خداوند متعال یہ حق رکھتا ہے کہ جہاں پر اس ظالم حکمران کو بھیجے گا وہیں پر اس خاموش کو بھیجے گا. لہٰذا سید الشہداء کے ایک کلی جو اقدام ہے وہ ہے قیام, وہ ہے قیام ظلم کے خلاف, قیام للہ, جو قرآن کہتا ہے کہ انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا, اکیلے ہو تب بھی خدا کے لیے قیام کرو, اگر مجموعاً ہو اکٹھے ہو پھر بھی خدا کے لیے قیام کرو. سید الشہداء خدا کے لیے قیام کر رہے ہیں, بار بار بتا رہے ہیں, مکہ کے اندر سید الشہداء 4 ماہ موجود ہیں, بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ جو حکمران ہے یہ ہمیں قبول نہیں ہے. لہٰذا سید الشہداء اپنی طرف سے جو جسے آپ کہہ سکتے ہیں اتمام حجت وہ کر رہے ہیں, اپنی طرف سے حجت کو تمام کر رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. لہٰذا یہ جو قیام کا اعلان ہے, جب رسول خدا کا نواسہ یہ قیام کا اعلان کر رہا ہے, امت کا امام یہ قیام کا اعلان کر رہا ہے, جہاں جہاں پر بھی یہ اعلان پہنچ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں وہاں پر اتمام حجت ہے. آپ فرض کریں اویس بھائی آپ ہوں, میں ہوں, اور اس طرح سے سید الشہداء کا ایک پیغام پہنچے تو ہم پر حجت تمام ہے کہ حسین ابن علی اگر جا رہے ہیں تو میں کہیں پہ بیٹھا نہیں رہ سکتا. اب یہ سید الشہداء کی, کیونکہ المؤمن ینظر بنور اللہ, مومن خدا کے نور سے دیکھتا ہے. اب سید الشہداء کو معلوم ہے کہ وہ کس طرح سے جائیں گے, کیونکہ مدینہ سے نکلتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا, میں فتنہ و فساد کے لیے نہیں جا رہا. کل تاریخ اس اقدام کو, اس پاکیزہ ترین اور تاریخی اقدام کو اس طرح سے مسخ نہ کرے کہ حسین ابن علی جو ہے کسی حکومتی یا کسی قبائلی تعصب یا کسی اور وجہ سے حسین ابن علی کو لڑائی لڑنا تھی, یا حسین ابن علی امن پسند نہیں تھے, وہ کچھ اور کرنا چاہ رہے تھے. فرمایا نہیں, اسیر و بسیرت جدی و ابی, میں اپنے نانا اور بابا کی سیرت پہ چلنا چاہ رہا ہوں. کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر, میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ قیام للہ ہے سید الشہداء کا. یہ در حقیقت اعلان جنگ ہے ظلم کے خلاف, در حقیقت اعلان جنگ ہے فسق و فجور کے خلاف. سید الشہداء پہنچتے ہیں, جو آپ نے فرمایا کہ کم سن بچے بھی جو ہے وہ سید الشہداء کے قافلے میں ہیں. شب عاشور جب سارے اصحاب موجود ہیں اور وہ جو مقاتل میں تاریخوں میں وہ روایات موجود ہیں کہ ایک ایک صحابی اٹھتا ہے اور عجیب جملے ارشاد فرماتا ہے ایک صحابی کہ بعض کہتے ہیں کہ اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے. اچھا, بعض کہتے ہیں یہ بہت خوبصورت جملہ ہے اویس بھائی, بعض یہ کہتے ہیں کہ اے سبط پیغمبر, اگرچہ یہ معلوم ہے کہ ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو مر جانا ہے, کربلا میں اگر قتل نہیں ہونا تو زندگی نے تو کوئی اختتام ہے زندگی کا. اگر ایسا ہوتا کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی اختتام نہ ہوتا, ہماری حیات ابدی ہوتی, پھر بھی ہم آپ پر اپنی اس ابدی حیات کو قربان کر دیتے. اس طرح کے جذبے جب دیکھتے ہیں آپ تو کونے میں کھڑے ہوئے ایک 13 سال کے بچے نے پوچھا جناب حضرت قاسم بن حسن نے سید الشہداء سے کہ چچا جان کیا کل میرے لیے بھی شہادت کی موت ہے یا نہیں ہے؟ سید الشہداء نے پلٹ کے سوال کیا, جواب نہیں دیا کہ شہادت آپ کی ہے یا نہیں, پلٹ کے سوال کیا تاکہ تاریخ کو بتلا سکیں کہ دیکھیے وہ جذبہ, وہ بصیرت. پوچھا کہ کیف الموت عندک, قاسم تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ فرمایا احلا من العسل, اللہ اکبر, شہد سے زیادہ شیرین ہے. میرے دیکھیں 13 سال کا بچہ, کہاں سے اس نے یہ بصیرت لائی, کہاں سے اس نے یہ شعور لایا. اس طرح کے بچے آپ کو ملتے ہیں. آپ کو بعض ایسے لوگ ملتے ہیں جو پہلے عیسائی ہیں اور پھر آگے سید الشہداء کے لشکر میں شامل ہوتے ہیں. آپ دیکھیے خود حضرت حر بن یزید ریاحی لشکر یزید سے اٹھ کے آتے ہیں. وہ جو بات ہم نے پہلے عرض کی کہ جس کی بھی فطرت پاکیزہ تھی,
اب ایک آخری جملہ میں عرض کرنا چاہوں گا، ایک بہت بڑے بزرگ کا جملہ ہے اور بہت خوبصورت ہے. کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ شب عاشور سید الشہداء چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں جس نے جانا ہے چلا جائے، اور صبح عاشور اپنے بار بار خطبوں میں بار بار کہتے ہیں دیکھو میں رسول کا بیٹا ہوں، دیکھو میں حضرت فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میرا ساتھ دو، میرا خون کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ رات کو بھیج رہے ہیں اور صبح بلا رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ سید الشہداء رات کو چراغ بجھا کے یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو مجموعہ ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہ رہ جائے جو خالص نہ ہو، سارے خالص باقی رہ جائیں. اور صبح عاشور میدان میں کھڑے ہو کے یہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا بھی اس طرف نہ ہو جس کی فطرت ذرا برابر بھی پاکیزہ ہو اور وہ ادھر رہ جائے. اللہ اکبر، بھائی خوبصورت. مفتی نوید عباسی صاحب، میرے پاس آخری دقائق بچے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آج بھی اہلیان وفا کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہم ایسی کون سی طرز اختیار کر لیں کہ جناب سید الشہداء سے آج بھی وفادار رہیں، غلطی سے بھی ان کی مخالفت کیا ہم ان سے دور نہ کھڑے ہوں؟ دیکھیے اویس بھائی، اہل بیت کی مخالفت بنیادی طور پر رسول اللہ کی مخالفت ہے، اور رسول اللہ کی مخالفت خود رب العالمین کی مخالفت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ان کی محبت خود نبی علیہ السلام کی محبت ہے. حضور نے بتا دیا دونوں شہزادوں کو سامنے بٹھا کر کہ من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی درجتی یوم القیامہ. یہ حضور علیہ السلام کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی، ان دونوں بچوں سے محبت کی، ان کے بابا اور ان کی ماں سے محبت کی، کل قیامت کے دن وہ کہیں اور نہیں ہوگا، وہ میرے درجے کی جنت میں ہوگا. سبحان اللہ. آپ لاکھ نمازیں پڑھ لیں، ہزاروں روزے رکھ لیں، حج کر لیں، سب کچھ کر لیں، یہ روایت موجود ہے کہ آپ ساری زندگی کعبۃ اللہ کے چکر لگائیں، کعبے میں رہیں، تلاوت قرآن کریں، طواف کرتے رہیں، اس حال میں آپ کو موت آئے کہ آپ کے دل میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا اور اہل بیت کا بغض ہو، تو ایسی موت اسلام کی موت نہیں ہے. محبت اہل بیت پر جو موت آتی ہے، آج بھی اگر کوئی آدمی دل میں جذبہ عشق رسول رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت رکھتا ہے اور وہ مرتا ہے تو ماتا شہیدہ، وہ شہادت کی موت مرتا ہے. تو اس لیے آج اس پرفتن دور میں اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، زبانی نہیں، زبان سے تو آپ کو آج کا ظالم بھی یہ کہتا ہوا نظر آئے گا میں حسینی ہوں. یزید کسی گھر میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے شاید آپ کے علم میں کوئی ہو، میرے علم میں مظفر آباد میں ایک یزید نام کا کوئی آدمی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس روئے زمین پر مجھے یزید نظر نہیں آتا. وہ بھی پتہ نہیں ہے اصل یزید ہے یا نقلی یزید ہے، بہرحال کوئی یزید نام کا آدمی مجھے کسی نے بتایا. تو یزید کوئی نام نہیں رکھنے کو تیار ہوتا، لیکن کردار کے لوگ یزید ہوتے ہیں. وہ نام ان کا غلام حسین ہوگا، نام ان کے بڑے اچھے ہوں گے اور دل میں اہل بیت کا بغض پالے ہوئے ہوں گے. ایسے لوگ جو امام پاک امام حسین کو معاذ اللہ ان کے اس عمل کو خطا اجتہادی قرار دیں گے ظالم لوگ. ایسے ناصبی الفکر لوگ، ایسے بد باطن لوگ آج بھی یزید کی روحانی اولاد کے طور پر موجود ہیں جو امت کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت کو آپ اتحاد کی طرف بلائیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اہل بیت اطہار کی طرف بلائیں. جو حسین کی محبت میں آ گیا، جو اہل بیت کی محبت میں آ گیا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا، وہ آخرت میں بھی کل کامیاب ہوگا. اس لیے کہ جنت کے مالک ہیں اہل بیت نبوت. ہم کسی صحابی کی تنقیص نہیں کرتے، صحابہ کو ہم جنتی مانتے ہیں، لیکن اصحاب پیغمبر کے جنتی ہونے کے ساتھ ساتھ یہ نظریہ بھی ہونا چاہیے کہ جناب نبی علیہ السلام کی اہل بیت جنت کی مالک ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. تو جس جنت کے متلاشی ہم ہیں وہ جنت حسن و حسین کی سرداری میں ہمیں مل سکتی ہے. تو اس کی طرف بڑھنا ہے تو اہل بیت نبوت کی محبت ہمیں ہر حال میں اپنے دل میں رکھنی ہوگی، ان سے وفاداری کرنی ہوگی، اور ان کی وفاداری رسول اللہ کی اور خود اللہ رب العالمین کی وفاداری ہے. اگر آپ نے بننا ہے تو یہ بنیے، نہیں بننا تو پھر یزید پر لعنت ہو رہی ہے، اس بدبخت، اس ملعون، اس کافر پر. تو جو اہل بیت سے بغض کرے گا وہ یزید کی صف میں کھڑا، یہی انجام ہے. بہت بہت شکریہ مفتی نوید عباسی صاحب آپ کا، بہت بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا، آپ نے توجہ فرمائی اور عنایت فرمائی. چند جملے خاص میں بہت بہت شکر گزار ہوں مفتی ارشاد سیدی صاحب آپ کا، آپ نے بہترین گفتگو فرمائی اور ایک معتدل رائے آپ نے پیش فرمائی ہے. میں ضمن آپ سے شکریہ کے ساتھ اجازت کا طلبگار ہوں اور یہی مقدمہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وفا ہے یہ امام حسین کے خاص اصحاب سے سیکھ لیں. اور یہی ہے وفا وہ نہیں ہوتی کہ جب آپ کو ساری آسائشیں ہوں، انعامات ہوں، اکرامات ہوں اور آپ بھی کسی کے ساتھ ہو جائیں.
बकौल शायर के ये समंदर है, किनारे ही किनारे जाओ, इश्क तुम्हारे बस की बात नहीं, प्यारे जाओ। यूं तो मक्तल में चले आते हैं तमाशाई बहुत, आओ उस वक्त के जिस वक्त पुकारे जाओ। ये एजाज़ है जो असहाब इमाम हुसैन को हासिल है, और क्यों ना हो, यही तो अहकाम पैगंबर इलाही हैं और इस पे वो गामज़न है। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ, गलती कोताही और दिल आज़ारी का कोई भी जुमला आप तक पहुँचा हो मेरी जानिब से, मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। अपना ख्याल रखेंगे, आप अपने से बढ़ के ख्याल रखेंगे मुल्क पाकिस्तान का, अल्लाह के फरमान का। उवैस रब्बानी को दीजिएगा इजाज़त।